حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صلح کی اور امت ان کے سپرد کی، یہ ایسا عظیم الشان واقعہ تھا اور ایسی عظیم صلح تھی کہ جس کی تعریف، جس صلح کی تحسین اور جس صلح کی منقبت خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حدیث بخاری 2704 نمبر موجود ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اس صلح کے حوالے سے منقبت بیان فرمائی، ان کی تعریف کی ہے، ان کی توصیف بیان فرمائی ہے۔ ان ابنی ھذا سید، فرمایا یہ میرا بیٹا، یہ میرا حسن، یہ سردار ہے۔ کیوں؟ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے۔ تو اس میں رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی کمال منقبت ہے اس عظیم صلح کے حوالے سے جو امام حسن مجتبیٰ نے کی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام اس صلح کے حوالے سے خوش ہو رہے ہیں، تحسین فرما رہے ہیں۔ تمام مسلمان خوش ہوئے تھے جب یہ صلح ہوئی، اور اگر یہ صلح مکمل نہیں ہوئی، کامیاب نہیں ہوئی، تو پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ کی منقبت چہ معنی دارت۔ رسول اللہ علیہ السلام پھر کس بنا پر اس صلح کی تحسین فرما رہے؟ آپ کا اس صلح کی منقبت بیان کرنا، اس صلح کی تحسین فرمانا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ صلح کامیاب رہی اور وہ صلح مکمل ہوئی۔ اس حوالے سے یہ تو رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، اور جتنے بھی اس وقت صحابہ تھے یا تابعین تھے وہ سارے خوش ہوئے۔ ظاہر ہے ایک خون بہہ رہا تھا تو وہ سلسلہ بند ہو گیا، لیکن جو فتنہ پرور لوگ تھے اس وقت تو انہوں نے اس صلح کی مخالفت کی۔ اہل سنت اور شیعہ دونوں کی کتابوں میں اس کے ثبوت اور دلائل موجود ہیں، ایویڈنس موجود ہیں۔ جنہوں نے اس صلح کی مخالفت کی، اہل سنت کی کتابوں میں المصنف ابن ابی شیبہ 38512 نمبر روایت موجود ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے جب صلح کی تو آپ کے گروہ میں سے آپ کا نام لینے والا اور آپ ہی کے نعرے لگانے والا اور محب اہل بیت ہونے کا دعوے دار وہ اٹھا، سفیان نامی آدمی، تو اس نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی توہین شروع کر دی۔ پھر یہی بات المستدرک للحاکم میں 4812 نمبر پہ بھی موجود ہے۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں اور بھی اہل سنت کی کتابوں میں یہ حقیقت موجود ہے۔ اس کے علاوہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ روایات موجود ہیں، یہ حقائق موجود ہیں کہ اس وقت اس صلح کے ہوتے ہی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے جو اپنے آپ کو اہل بیت کا محب کہتا تھا، وہ سفیان نامی آدمی اٹھا۔ یہ بحار الانوار باقر مجلسی کی جلد 40 ہے، صفحہ 59 ہے، تو وہ اٹھ کے اس نے حملہ کر دیا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ پر۔ اسے حیا نہ رہا، اسے شرم نہ رہی کہ جب نواسہ رسول اس عظیم صلح کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں اور بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری ہو رہی ہے، تو اگر وہ سچا محب ہوتا تو وہ کبھی بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ نہ کرتا اور ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا۔ پھر یہ کشف الغمہ ہے، جلد 1 صفحہ 540 ہے، اس میں بھی یہی بات موجود ہے کہ جو دعوے دار تھے حب اہل بیت کے، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہنے والے تھے، تو انہوں نے اس صلح کی اسی وقت مخالفت شروع کر دی۔ رجال کشی اہل تشیع کی مشہور کتاب، جلد 1 صفحہ 327 پہ وہ توہین آمیز جملے آ کر بولنے لگے۔ ہمارے تو ذہن گوارا ہی نہیں کرتے ایسے الفاظ بولنے کو بھی۔ السلام علیکہ یا مذل المؤمنین معاذ اللہ، اس طرح توہین شروع کر دی، آپ پہ حملہ کر دیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک جو بظاہر حب اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر سے منافق ہیں، تو انہوں نے آج تک اس صلح کو تسلیم نہیں کیا۔ اور پھر اس حوالے سے عصر حاضر میں انجینئر مرزا جہلمی وہ اس صلح کا بہت بڑا منکر ہو کر سامنے آیا ہے، اور کہتا ہے ان شرائط پہ عمل نہیں ہوا، اس لیے وہ صلح کسی کام کی نہیں تھی۔ حالانکہ رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اس صلح کی تحسین فرما رہے تھے،
لیکن چونکہ مرزا جیلمی کا ایک اپنا ذہن ہے، ایک اس کے اپنے اہداف ہیں، ایک اس کی اپنی سوچ ہے، اور اس کے جو عزائم ہیں پس پردہ وہ اس کی گفتگو سے ہی سامنے آتے رہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ صلح کی شرائط پوری نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ اہل بیت عظام میں سے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے، حضرت امام حسین نے، یا اہل بیت کے کسی بھی فرد نے جب تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے کبھی شکوہ نہیں کیا، ایک جملہ بھی ان سے ایسا ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے شکوہ کیا ہو کہ حضرت معاویہ اپنی شرائط کو پورا نہیں کر رہے۔ بلکہ اس حوالے سے حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صواعق المحرقہ انہوں نے صفحہ 130 پہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو شرائط طے ہوئیں ان کو بالکل پورا کیا، اگر پورا نہ کیا ہوتا تو اہل بیت اس حوالے سے ضرور کوئی قدم اٹھاتے، لیکن کوئی ایک بھی ایسی لائن نہیں ملتی اہل بیت کی طرف سے، ایک جملہ بھی ایسا نہیں ملتا۔ تو جب اہل بیت کو اس پہ اعتراض نہیں تھا، اور اسی لیے اعتراض نہیں تھا کہ شرائط بالکل پوری ہو رہی تھی اور صلح پوری ہوئی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت مکمل ہوئی، تو اس حوالے سے پھر پروپیگنڈا کرنا اور منکرین صحابہ کے ساتھ مل کر اس کو تقویت دینا، ان کے عزائم کو، اہداف کو، یہ بالکل دین کی خدمت نہیں ہے، اور اس میں کوئی حب اہل بیت نہیں ہے۔